معروف لکھاری اور تجزیہ کار بلال غوری نے کہا ہے کہ اعلیٰ عدالتوں میں جب کوئی وکیل اچانک جج تعینات ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا بلکہ دیوتا بن جاتا ہے۔ نو آبادیاتی عدالتی نظام میں منصف کو محض بے پناہ اختیارات ہی حاصل نہیں ہوتے بلکہ کیسز کی سماعت کے دوران اسے ہر لحظہ باور کرایا جاتا ہے کہ وہ اب ایک آسمانی مخلوق بن چکا ہے۔ اپنی تازہ تحریر میں بلال غوری کہتے ہیں کہ درخواست گزاروں کی نمائندگی کرنے والے وکلا صاحبان ججز کے سامنے التجائیہ انداز میں اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں، دلائل دیتے ہوئے مائی لارڈ یعنی میرے آقا اور یور لارڈشپ جیسے القابات سے مخاطب کرتے ہیں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر سوچ سمجھ کر بولتے ہیں کہ کہیں بے ادبی کا گمان ہونے پر قابل صد احترام جج ان پر توہین عدالت کی فرد جرم عائد نہ کر دے۔ جب عدالت لگتی ہے تو شلوار قمیض شیروانی اور جنا کیپ میں ملبوس ایک خادم عزت مآب جج صاحب کی تشریف رکھنے سے پہلے کرسی کو ہلاتے ہوئے گویا آگاہ کرتا ہے کہ باادب ذل الہی مسند نشین ہوا چاہتے ہیں، اور جب عدالت برخاست ہونے پر جج صاحب کے جانے کا وقت ہوتا ہے تو ان کے کھڑے ہونے سے پہلے یہی باوردی خدمتگار نشست کو پیچھے کھینچنے کے لیے موجود رہتا ہے تاکہ صاحب کو کسی قسم کی زحمت نہ ہو۔ بلال غوری یاد دلاتے ہیں کہ پاکستان کا دستور کہتا ہے کہ سب شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں، کسی ایک شخص کو دوسرے پر کسی قسم کی کوئی برتری حاصل نہیں، لیکن عدالت میں صرف مسند انصاف پر مطمئن شخص کی تعظیم ہی لازم ہوتی ہے۔ ساحل تو کیا ان کی نمائندگی کرنے والے وکلا کی بھی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ بلال غوری کہتے ہیں کہ بھارت میں بھی یہی نظام چل رہا تھا، لیکن 2014 میں بھارتی سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی جس میں استدعا کی گئی کہ عدالتوں میں جج صاحبان کے لیے مائی لارڈ اور یور لارڈ شپ جیسے القابات جو غلامی کی یاد دلاتے ہیں اور انسانی وقار کے منافی ہیں، ان کے استعمال پر پابندی عائد کی جائے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے اس درخواست کو منفی استدعا قرار دے دیا اور یہ کہتے ہوئے پیٹیشن خارج کر دی کہ ان اصلاحات کا استعمال لازمی نہیں ہے۔ بہرحال 14 جولائی 2019 کو راجستھان ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے فل کورٹ اجلاس کے بعد یہ سرکولر جاری کیا کہ دستور میں سب شہریوں کو تفویض کیے گئے یکساں حقوق کی روشنی میں متفقہ طور پر کیے گئے فیصلے کے بعد عدالتوں میں پیش ہونے والے وکلا صاحبان سے درخواست کی جاتی ہے کہ ججوں کو یور لارڈ شپ جیسے القابات سے نہ نوازا جائے۔ صرف یہی نہیں بلکہ بعد ازاں بھارت میں اعلیٰ عدلیہ کے کئی جج صاحبان نے اس رجحان کی حوصلہ شکنی کی۔ بلال غوری کہتے ہیں کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی عدالتی اصلاحات کے پہلے مرحلے پر اگر ان نو آبادیاتی علامات اور نشانیوں سے جان چھڑوا لیں تو یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ سپریم کورٹ میں کام کر رہے تمام ملازمین کو جوڈیشل الاؤنس دیا جاتا ہے۔ اگر آپ سپریم کورٹ کے ڈرائیور کی تنخواہ جان لیں تو حیران رہ جائیں گے۔ پرکشش تنخواہوں اور مراد کے باوجود جسٹس افتخار چودھری کے دور میں کس طرح 3 تنخواہیں بطور اعزازیہ دینے کی روایت ڈالی گئی، یہ تفصیل قاضی فائز عیسیٰ کے پرائیویٹ سیکرٹری ڈاکٹر مشتاق احمد بیان کر چکے ہیں۔ یقیناً وہ باوردی خدمتگار جو جج صاحبان کی کرسیاں آگے اور پیچھے کرنے پر مامور ہیں، انہیں بھی جوڈیشل الاؤنس کے ساتھ ساتھ اعزازیہ دیا جاتا ہے۔ اگر ان دربانوں کی آسانیاں ہی ختم کر دی جائیں تو قوم کے کروڑوں روپے بچائے جا سکتے ہیں۔ اور آخری بات، یہ مجدہ جاں فضا سنایا گیا کہ زیر التوا مقدمات ختم کرنے کے لیے جسٹس منصور شاہ کا مینجمنٹ پلان منظور کر لیا گیا ہے۔ تکلف برطرف جسٹس ثاقب نثار کے ریفرنسز میں جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا تھا، میں بھی میاں صاحب کی طرح ایک ڈیم بنانا چاہتا ہوں، زیر التوا مقدمات کے خلاف ڈیم۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔